حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کرنے کے لیے گیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد آرام کرنے کے خیال سے خانہ کعبہ میں لیٹ گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ اس سال کتنے حاجی، کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، کتنے لوگ حج کرنے آئے اور کتنوں کا حج اللہ نے قبول کیا؟ دوسرے نے جواب دیا، دوسرے نے کہا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اور اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ لیکن دمشق میں ایک موچی جو جوتا سلنے کا کام کرتا ہے علی ابن موافق، وہ حج نہیں کیے لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کا حج قبول کر لیا، اور ان کا حج قبول کرنے کی برکت سے حج میں آنے والے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں خواب سے جب بیدار ہوا میری آنکھیں کھلی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میرے دل میں اس کی جستجو اور طلب پیدا ہوئی۔ میں مکہ سے باہر نکلا، دمشق کو پہنچا، پوچھتا ہوا ان کا نام ٹھکانہ لے کر جب میں ان کے گھر پہنچا اور دیکھا کہ وہ جوتے سلنے کا کام کرتا تھا، میں نے پوچھا جناب تم جو ہے موچی علی ابن موافق ہو؟ کہا ہاں میں موچی علی ابن موافق ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تمہارا عمل کیا تھا؟ چنانچہ بے ہوش ہو جاتا ہے، غشی کی حالت چھا جاتی ہے، چنانچہ وہ شخص تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آتا ہے عبداللہ ابن مبارک سوال کرتے ہیں کہ اے موچی، اے جوتا سلنے والے انسان، اے علی ابن موافق ذرا بتا تو نے حج نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، صفا و مروہ نہیں گیا، مزدلفہ نہیں گیا، مینا نہیں گیا، حجر اسود کو نہیں چوما، لیکن تیرا حج قبول ہو گیا۔ اور بات اسی پر دیکھو کہ تمہارے حج قبول کرنے کی برکت سے اللہ نے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ بتا تیرا کام کیا تھا، تیرا عمل کیا تھا کہ تو حج نہیں کیا پھر بھی حج ہو گیا، مینا نہیں گیا پھر بھی وہ مینا کے جو ہے مناسب ادا ہو گئے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک، بات اس میں یہ ہے کہ میرے دل میں برسوں سے تمنا تھی، برسوں سے میرا ارادہ تھا، برسوں سے میری چاہت تھی، برسوں سے میں نے اپنے دل میں مقصد رکھے تھے، میں نے بڑی محنت سے ایک کر کے پائی کر کے 300 درہم جمع کیے اور پھر میں نے حج کے لیے تیاری کیا۔ اور جب جانے کا وقت آیا اس سے کچھ دن پہلے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اے میرے شوہر، پڑوس والے گھر میں سالن پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ ان کے یہاں سے کچھ سالن مانگ کر کے لے کے آؤ۔ اپنی بیوی کے کہنے پر میں سالن مانگنے گیا، پڑوس والے مسلمان بھائی سے کہا کہ اے میرے پڑوسی بھائی ذرا مجھے سالن دے دے، تمہارے گھر جو پکا ہے وہ دے دے۔ پڑوس والے بھائی مسلمان کہتے ہیں کہ اے علی ابن موافق، اے موچی دیکھ، یہ جو سالن میں پکا رہا ہوں یہ ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن تمہارے لیے حرام ہے۔ علی ابن موچی نے کہا کہ بھائی ذرا سمجھا دو کس طریقے سے تمہارے لیے حلال ہمارے لیے حرام، آخر وجہ کیا ہے؟ اس مسلمان بھائی نے جواب دیا کہ دیکھ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم مسلسل 7 روز سے 7 دنوں سے کچھ کھائے پیے نہیں ہے، کہیں سے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں گھر سے باہر نکلا اور دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا ہے، اسی مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ کے لایا، پھر اپنی بیوی سے کہا اور میری بیوی اسے پکانے میں لگی ہے۔ علی ابن موافق کہتے ہیں کہ میں نے پھر مسلمان بھائی پڑوسی سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اسے جو ہے مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ کر لائے اور پکا رہے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے جائز ہے؟ اس نے کہا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز کو کھانا جائز ہے، یہ شریعت نے کہا ہے، اس لیے ہم نے ایسا کام کیا ہے۔ وہ موچی کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک، جب میں اس کے گھر سے اپنے گھر واپس آیا تو میرے دل میں اس کی تکلیف کا احساس ہوا اور مجھے رہا نہ گیا، اور میں نے 300 درہم جو حج جانے کے لیے رکھے تھے وہ سارے درہم و دینار ہم نے اس پڑوس والے مسلمان بھائی کو یہ نیت کر کے دے دیا کہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ بھی تو حج کرنے کا ثواب کے برابر ہے، اس لیے میں نے مسلمان
مسلمان بھائی کی مدد کی. چنانچہ عبداللہ ابن موفق کہتے ہیں یہ سوچ کر ہم نے سارے درہم اسے دان کر دیے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں بس بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہارے حج قبول کرنے کی یہی وجہ ہے کہ تو حج نہیں گیا لیکن تو نے خلوص نیت سے اپنے مسلمان بھائی پڑوس کی مدد کی, اس لیے اللہ نے اس مدد کو قبول کر لیا, تمہیں حج کرنے کے برابر میں ثواب عطا فرما دیا. محترم سامعین, وہ مسلمان تھے جو حج نہیں کر رہے ہیں لیکن مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں. حج جانے سے پہلے, حج میں نکلنے سے پہلے اپنے محتاج مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہیں, اپنے ضرورت مند مسلمان بھائی کو دے رہے ہیں. لیکن ذرا بتائیے, ذرا انصاف کی نظر سے سوچئے, ہمارا معاشرہ کہاں ہے, ہماری سوسائٹی کہاں ہے, ہمارے قوم کے لوگ کدھر پڑے ہوئے ہیں؟ آپ ذرا جانچیے پرکھیے. انصاف کا تقاضا ہے, اگر آپ جانچ پڑتال کریں تو پائیں گے کہ یہاں جوڑے پہ جوڑا ہوتا ہے لیکن ایک دوسرا مسلمان جو لباس کے لیے ترس رہا ہے, یہاں کھانے پہ کھانا ہوتا ہے لیکن دوسرا مسلمان بھائی جو ہے بھوکا مر رہا ہے. یہاں پانی جو ہے کولر میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے, فریج میں رکھا جاتا ہے, پھر پیا جاتا ہے, لیکن ایک مسلمان بھائی ہے جو صاف ستھرا پانی اسے میسر نہیں ہوتا. ایک مسلمان بھائی ہے جو غربت کی زندگی گزار رہا ہے, اس کے لیے اسباب معیشت کے ذرائع نہیں ہے, جس کی وجہ سے خط افلاس کی زندگی گزار رہا ہے. آج ہم بڑے ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے انسان ہیں, ہم بڑے آدمی ہیں, ہم امیر ہیں, ہم دولت مند ہیں, لیکن قربان جاؤ اپنے مدنی آقا پر, جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا.